بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک علی کل شیء قدیر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے، اگر آپ باپ ہو، اگر آپ شوہر ہو، اگر آپ بھائی ہو، اگر آپ قوم کے بڑے ہو، خاندان کے بڑے ہو، اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں سب سے پہلی نصیحت اپنے بچوں کے لیے ایسی کرو جیسے لقمان نے اپنے بیٹے کو کی۔ میرے بیٹے، اللہ کی ذات میں شرک نہ کرنا، بچوں کو شرک سے بچاؤ، پہلے توحید کی دعوت ان کو سب سے پہلے دو، شرک سے بچاؤ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ بقرہ کی 133 نمبر آیت میں، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم یعقوب کی موت پر وہاں گواہ تھے، یعقوب کی موت پر حاضر تھے، جب یعقوب نے اپنے موت کے وقت اپنے بچوں کو جمع کر سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تم کس کی پوجا کرو گے؟ بچے کہنے لگے، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون، ہم ہمارے رب کی عبادت کریں گے، ہمارے باپ کے رب کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے رب کی عبادت کر کے ہم ہمیشہ مسلمان رہیں گے، اور ہم مسلمانوں میں سے ہیں۔ اگر آپ باپ ہو، اپنے بچوں کو توحید کی دعوت دو، سب سے پہلے توحید کی نصیحت کرو، یہ ذمہ داری ہے آپ باپ ہونے کی۔ شوہر ہو، اپنے بیوی کو شرک سے بچاؤ، بیٹے ہو اپنے ماں باپ کو شرک سے بچاؤ، بیوی ہو اپنے شوہر کو شرک سے بچاؤ، جیسا کہ اپنے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل کو شرک کی دنیا سے بچا کر توحید کا نعرہ بلند کرا کے نبی کے سامنے لا کر کھڑا کرتی ہیں۔ نبی نے فتح مکہ کے بعد ان کو قتل کا آرڈر دے دیا تھا، اکرمہ بن ابی جہل جہاں بھی پکڑا جائے مار دیا جائے۔ اے اللہ کے نبی، 3 دن کی مہلت دیجئے، میں دعوت کا کام کروں گی میرے شوہر کے لیے۔ اکرمہ بن ابی جہل کی بیوی ام حکیم رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کے لیے توحید کی دعوت کا کام کر کے شوہر کو توحید کی دعوت کا علمبردار بنا کے توحید پرست بنا کر لا کر کھڑا کرتی ہیں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، مثالیں بہت ساری ہیں صحابہ میں۔ بیٹے ہیں تو انہوں نے ماں باپ کے لیے کیسے توحید کا کام کیا، شوہر ہیں تو بیوی کے لیے کیسے کیا، تم بے شمار مثال ہے، لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا صحابہ اکرام کی لیسٹ کو لے کر میں آپ کے سامنے کھڑے ہو جاؤں۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ایک مثال بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو، اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے، کان لگا کے سنو۔ قرآن کی آیت میں خود ایسا لکھ کر ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہے، کان لگا کے سنو۔ وہ مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، کسی اور کو پکارتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ، اگر یہ تمام پیراں ولیاں، یہ تمام معبودان باطلہ بھی جمع ہو جائیں، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر کوئی مکھی ان کے کھانے کی اشیاء میں کوئی ذرہ بھی لے کر اڑ جائے، لا يستنقذوه منه، وہ اس چیز کو واپس کھینچنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جن لوگوں سے تم مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور ہیں، اور جو مانگنے والا ہے یہ بھی کمزور ہے، دونوں کمزور ہیں۔ اللہ مثال بیان کر رہا ہے، کان لگا کے سنو۔ تم جا کے اولادیں مانگتے ہو نا، بابا اولاد دے دے، ارے تیرا بابا اولاد کیا دے گا؟ اللہ کہتا ہے ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتا، اولاد کہاں سے دے گا؟ دوسری جگہ اللہ کہتا ہے کہ ما لکم، یہ لوگ من قطمیر، کھجور کے اوپر کی گھٹلی کا جو چھلکا ہوتا ہے، یہ چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، چھلکا بھی نہیں بنا سکتے یہ لوگ، اتنے کمزور جن لوگوں کو تم اللہ کے ماں سوا پکارتے ہو۔ نبی علیہ السلام کے پاس بخاری مسلم کی روایت، عدی بن حاتم آئے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اہل کتاب میں سے تھے۔
عدی بن حاتم نبی علیہ السلام کے سامنے آئے، ان کے گلے میں سونے کی سلیب تھی، جو عیسائی لوگ اپنے گلے میں پلس مارک کا جو لگاتے ہیں سلیب، وہ ان کے گلے میں سونے کی سلیب تھی، عدی بن حاتم کے گلے میں۔ نبی کے دربار میں آئے، جیسا کہ آج کے لوگ تعویذ، پلیتے، گنڈا، وہ دھاگا، منکا وغیرہ وغیرہ اپنے گلے میں ٹنگاتے ہیں، کوئی اس نیت سے کہ مجھے کوئی بری نظر نہ لگے، کوئی اس نیت سے تعویذ ڈالتا ہے میرے اوپر کسی جنات کا سایہ نہ ہو، کوئی اس نیت سے ڈالتا ہے کوئی دشمن میرے اوپر جادو نہ کرے، کوئی اس نیت سے ڈالتا ہے کہ میں بیماری سے جلد شفا پا جاؤں۔ طرح طرح کی نیتوں سے تعویذ پلیتے لگانے والوں سنو، اللہ کے نبی کے دربار میں عدی بن حاتم آتے ہیں، سونے کی سلیب ان کے گلے میں لٹک رہی ہے۔ نبی کہتے ہیں اے عدی اسے نکال دو، اے عدی اسے فوراً اپنے گلے سے نکال دو۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، تم لوگوں نے اپنے علماء کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم اپنے گلے سے نکالتے ہوئے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی، ہم نے اپنے علماء کو رب تو نہیں بنایا، پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان اہل کتاب نے اپنے علماء کو رب بنا لیا۔ سورہ توبہ 31 نمبر آیت، 31 نمبر کی آیت، یہ اہل کتاب اپنے علماء کو رب بنا لیے ہیں، جیسا کہ آج کے بھولے بھالے یہ مسلمان اپنے مفتیوں کو اپنا رب بنا کر بیٹھ گئے۔ جو ہمارے مفتی صاحب بولے وہ حرف آخر، جو ہمارے مفتی صاحب فتویٰ دیے وہ فائنل۔ قرآن کیا تو بھی بولیں دے، حدیث میں کچھ بھی لکھ کے رہو، لیکن ہمارے مفتی صاحب جو فتویٰ دے دیے وہ دارالعلوم کا سکہ، وہ ہمارے مدرسے کا چھاپا، وہ فائنل، قرآن سے بھی بڑا، حدیث سے بھی بڑا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم نے اپنے علماء کو رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم گلے سے چین نکالتے کہتے ہیں اللہ کے نبی، ہم نے تو رب نہیں بنایا، پھر اللہ کیسے کہتا ہے کہ ہم نے رب بنا لیا؟ اللہ کے نبی اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمائے کیا تمہارے علماء اللہ کی حلال کو حرام میں فتویٰ دیتے تھے، اللہ کی حرام کو حلال میں فتویٰ دیتے تھے؟ کیا تم اپنے علماء کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھتے تھے؟ نہیں سمجھتے تھے۔ ہائے اللہ کے نبی، ہم نے وہ کام ضرور کیا۔ نبی نے کہا اسی کو کہتے ہیں رب بنانا، اسی کو کہتے ہیں رب بنانا۔ اللہ کسی چیز کو حلال کر دیا، یہ مفتی کون ہوتے ہیں اسے حرام کرنے والے؟ اللہ نے کسی چیز کو حرام کر دیا، یہ مفتی کون ہوتا ہے اسے حلال کرنے والا؟ اللہ نے حلالہ بنایا ہے، اللہ نے نکاح بنایا ہے، طلاق بنایا ہے، لیکن حلالہ اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ یہ اور بات ہے کہ انسان کی زندگی میں خود بخود 3 طلاقیں پانے کے بعد وہ عورت کسی غیر مرد سے اپنی مرضی سے شادی کرے، وہ چاہے مر جائے اپنی مرضی سے طلاق دے دے تو وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے، قدرت سے، اللہ کے کرشمے سے یا زندگی کے نیچرل معاملے سے، لیکن بناوٹی طریقے سے نہیں کہ طلاق طلاق طلاق، ایک محفل میں 3 طلاق دے دیا، اب وہ پریشان ہو گیا کیا کریں؟ مفتی صاحب کے ساتھ ایک نائٹ کا نکاح پڑھا دو، ہم نمازی ہیں، بڑے داڑھی والے ہیں، بڑی پگڑی والے، بڑے اللہ والے ہیں، ایک نائٹ کے لیے شادی کرا دو، ایک نائٹ میں یوز کریں گے، صبح طلاق دے دیں گے، آپ کر لو، یہ حلالہ ہے، ہم حلال کر کے دیں گے آپ کی بیوی کو۔ یہ حلالہ نہیں ہے، یہ حرامہ ہے، یہ حرامہ۔ یہ علماء 1 نمبر کے چور ڈاکو ہیں، اور ایسے علماء کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے علماء کو خدا کا درجہ دے دیا ہے، اور ان لوگوں نے اپنے علماء کے فتووں کو اللہ کا درجہ دے دیا ہے، رب بنا لیا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جو آدمی شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے موت کے وقت بھی اس کے لیے سختیاں کھڑا کر دیتا ہے۔ شرک کرنے والے کے پاس ملک الموت بڑی بھیانک شکل میں آتا ہے، مار مار کے اس کی دھجیاں اڑا کے اس کے بدن سے روح کو قبض کرتا ہے۔ اس کے بدن سے روح نہیں نکلتی، مار مار کے اس کے جسم سے روح نکالتا ہے، آسمان میں لے جاتا ہے، اللہ سے کہتا ہے اے میرے پروردگار میں تیرے حکم سے اس کی جان نکال لیا۔ اللہ کہتا ہے کیا کر رہا تھا یہ آدمی؟ آسمان میں اس کی روح داخل نہیں ہوتی۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، لا تفتح لهم ابواب السماء، سورہ اعراف 40 نمبر آیت، اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ اب آسمان کے نیچے سے فرشتہ اللہ سے پوچھے گا اللہ تیرے حکم سے جان نکال لیا، اللہ کہے گا کیا کر رہا تھا یہ کیا کر رہا تھا جو تو جان نکال؟ اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا کر رہا تھا۔ پھر بھی اللہ سوال کرے گا
یہ فرشتہ کہے گا اے میرے پروردگار جب میں اس کی جان نکالنے گیا یہ مندر میں سجدے کر رہا تھا, یہ گھنٹی بجا رہا تھا, یہ درگاہوں میں چادر چڑھا رہا تھا, یہ درگاہوں کے سجدے کر کے طواف کر رہا تھا, اے اللہ یہ تعویذ گنڈے کے دھندے کر رہا تھا, اے اللہ یہ فلاں شرک کا کام کر رہا تھا, فلاں غیر اللہ پہ نظر و نیازیں چڑھا رہا تھا, فلاں عرس میں مبتلا تھا, فلاں 11ویں میں 11ویں کرتے بیٹھا تھا, اے اللہ اس کی جان نکالے. اللہ کہے گا مشرک شرک کی موت مرا, جاؤ اس کا ٹھکانہ جہنم کر دو. اور اس کے بعد ہوگا کیا؟ اس آسمان سے اس مشرک کی روح کو زمین پر پٹک دیا جائے گا. سورہ حج آیت نمبر 31 اللہ کہتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَحْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. اس مشرک کی روح کو آسمان سے پٹک دیا جاتا ہے, کوئی ہوا اسے اچک لے جاتی ہے, کوئی پرندہ اسے اچک لے جاتا ہے, زمین پر پٹک دی جاتی ہے اس مشرک کو. اتنا بھیانک سزا ہے اس کے لیے, مشرک کے لیے, شرک کرنے والوں کے لیے. میرے بھائیوں اب شرک تو پھیلتے جا رہا ہے, شرک کا علاج کیسے کیا جائے, اس ظلم عظیم سے روکا کیسے جائے, ان کو بچایا کیسے جائے. چند ایسے اعمال ہیں جس کو میں آپ کے سامنے ابھی گناتا ہوں, اگر اس کا آپ علاج کر لیں گے انشاءاللہ شرک سے آپ بچ جائیں گے. وہ کیا اعمال ہیں؟ نمبر 1, کسی بھی معاملے میں غلو نہ کریں, کسی بھی معاملے میں حد سے زیادہ آگے نہ بڑھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام بخاری مسلم کی حدیث میں, بخاری 3440 پر 5 نمبر کی حدیث, 3445 نمبر کی حدیث بخاری کی, اللہ کے نبی فرماتے لا تطرونی کما اطرات النصارى عیسی ابن مریم, اے میرے امتیوں تم میرا مقام بڑا چڑھا کر حد سے زیادہ نہ کر دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کا مقام بڑا چڑھا کر اوپر کر دیا تھا. فقولوا عبد اللہ, تم مجھے اللہ کا بندہ کہو, میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ کا بندہ کہو اور اللہ کا رسول کہو. اللہ کا بندہ کہو, اللہ کا رسول کہو, بس اس سے بڑھ کر کچھ مت کرو, اس سے بڑھ کر کچھ مت کرو. بخاری کی اور ایک حدیث, ملک یمن سے ایک صحابی آتے, کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم نے وہاں ملک یمن میں دیکھا لوگ اپنے بادشاہ کا سجدہ کر رہے ہیں, وہ تو ایک ملک کا بادشاہ ہے جو سجدہ کروا رہا ہے, آپ تو ہماری نظر میں پوری کائنات کے پیغمبر ہیں, ہماری نگاہ میں اس بادشاہ سے کہیں بڑھ کر آپ کی عزت ہماری نگاہ میں, اے اللہ کے نبی ہم آپ کا سجدہ کرنا چاہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے یہ جملہ سنا تو غصے سے آپ کا چہرہ لال ہو گیا. آپ نے کہا میرے صحابہ خبردار, خبردار, میری زندگی میں میرا سجدہ کرنا تو دور کی بات, میرے مرنے کے بعد میری خبر کا بھی سجدہ مت کرنا, میری خبر کا بھی سجدہ مت کرنا. میرے صحابہ لا تفعلوا ہرگز, ایسا ہرگز ہرگز نہ کرنا. اللہ سے دعا کیے اللہم لا تجعل وثنا یعبد, اے اللہم لا تجعل خبری وثنا یعبد, اے میرے اللہ میرے مرنے کے بعد بھی میری خبر کو سجدے کی جگہ نہ بنانا. اللہ نے ہمارے نبی کی دعا قبول کیا اور آج سعودی عرب میں ایسے متوا, ایسے توحید پرستوں کے ہاتھوں میں وہ حکومت دے رکھا ہے, انڈیا کے مشرکین جا کر چما چمٹی کرنا چاہیں ڈنڈے لے کر مارتے ہیں وہاں پر, کوئی شرک کا کام الحمدللہ وہاں ہونے نہیں دیتے. کیوں؟ نبی کی دعا ہے. جب نبی کا سجدہ نہیں کر سکتے تو یہ پیرا, یہ ولی ہمارے نبی کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں جی, یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں. نبی نے کہا اے میرے امتیوں اگر میری امت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کا سجدہ کرے, لیکن اللہ نے یہ سجدہ بھی حرام کر دیا. ایک ہی سجدہ ہے اللہ کا سجدہ, وہ اللہ کے سجدہ کرو, قائم رہو, بس حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا. غلو, انسان, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایاکم والغلو, غلو کرنے سے بچو, حد سے زیادہ آگے بڑھنے سے بچو. فإن غلو, اس لیے کہ یہ غلو, فإن أهلك من كان قبلكم الغلو فی الدین, اس لیے کہ تم سے پہلے کے امتیوں کو جس چیز نے برباد کر دیا وہ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے پہلے کے لوگ برباد کر دیے گئے. غلو نہیں کر. میرے دین اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, صحیح مسلم شریف کی حدیث 970 نمبر کی حدیث, 970 نمبر کی حدیث, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس قبر,
نبی نے خبر کو مضبوط بنانے سے منع کیا. خبر کے اوپر چونا، سیمنٹ، فلاں فلاں ڈیزن، فلاں فلاں، خبر کو مضبوط کرنے سے نبی نے منع کیا. وَأَن يَقْعُدَ عَلَيْهِ، اور اس پر بیٹھنے سے منع کیا. وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور اس پر کوئی عمارت کھڑا کرنے سے بھی نبی نے منع کیا. خبر پر نہیں کرنا چاہیے، یہ غلو ہے. اگر کوئی، یہ ہمارے ابا کی خبر، یہ ہمارے اماں کی خبر اگر کوئی کرتا ہے، یہی چیز آگے چل کر شرک کا سبب بنتی ہے. میں ابھی اسی سال رمضان آندھرا چنئی کے پاس نیلور ضلع میں تھا، تمل ناڈو چنئی کے پاس. وہاں پر 12 شہید کی درگاہ ہے. ان لوگوں کا عقیدہ ہے کربلا کے میدان میں نبی کے خاندان کے 12 افراد جن کی گردنیں کٹ چکی تھی، ان کے دھڑ گھوڑے پر بیٹھے اور سیدھا نیلور آ کر دفن ہوئے. خود بخود دھڑ گھوڑے پر بیٹھ کر سیدھے آ کر آٹومیٹک وہاں پر دفن ہوئے. کیوں دفن ہوئے بھائی؟ سب چھوڑ کر وہ سعودی عرب سے، وہ کربلا کے میدان عراق سے نکل کے یہاں کیوں آئے؟ یہاں کیا رشتہ داری تھی؟ وہ بھی گردن نکل چکے، دھڑ گھوڑے پر بیٹھ کر یہاں آ کر دفن ہوئے. اور یہاں دفن ہونے کے بعد ہر سال عرس میں ایک رواج، پانی میں روٹیاں چھوڑنے کا رواج چلتا ہے. پانی میں روٹی چھوڑو، نیت کر کے روٹی چھوڑو. نوکری کی روٹی، چھوکری کی روٹی، بیٹے کی روٹی، فلاں باہر گوں کا ویزا پانے کی روٹی. وہ اعلان کرے گا مجھے نوکری مل چکی ہے، میں نوکری کی روٹی چھوڑ رہا ہوں. ایک آدمی چھوڑے گا، دوسرا آدمی پکڑے گا. اب وہ جیسے ہی پانی میں چھوڑا، دوسرا آدمی پانی میں وہ روٹی پکڑ کے اسے تھوڑا تھوڑا قطر قطر کے کھائے گا. بابا 12 شہید کے درگاہ مجھے بھی نوکری دلا دو. یہ نیت، یہ عقیدہ، یہ کیوں آیا؟ دین میں غلو کرنے کی وجہ سے آیا. دین میں غلو کرنے کی وجہ سے. یہ تمام اعمال غلو سے مشابہت رکھتے ہیں. غلو سے آپ بچ جائیں، انشاءاللہ شرک سے بچیں گے. نبی علیہ السلام زندگی کے آخری ایام میں مرض الموت میں مبتلا ہے. نبی کی ایسی مرض جو موت تک لے گئی. نبی اپنے مرض الموت میں مبتلا ہیں. اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں نبی علیہ السلام اپنی امت کو دعوت توحید کا کام کرتے ہوئے نصیحتانہ آمیز میں یہ جملے بیان فرماتے ہیں: لعنت اللہ الیہود والنصارى، اللہ لعنت نازل کرے یہود و نصارہ پر، اتخذوا انبیاءہم مساجد قبورا، انہوں نے اپنے نبیوں کی خبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا. اللہ لعنتیں نازل کرے. نبی کی زندگی کا آخری ایام ہے، لیکن نبی کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ نبی کے خبر پر سجدہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت. اب آپ غور کرو اس حدیث میں، نبی کے خبروں پر سجدہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت. اب پیروں کے سجدہ کرنے والوں پر، پیروں کے درگاہوں کا سجدہ کرنے والوں پر کیا رحمت اترے گی؟ غور کیجئے آپ. جب نبی کے خبر پر انبیاء سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی نہیں، نبی کے خبروں پر سجدہ کرنے والے پر لعنت اتر رہی ہے، تو یہ اجمیر کے بابا، وہ فلاں گلبرگہ کے بابا، فلاں فلاں تمام درگاہوں پہ سجدہ کرنے والے پر کیا رحمت اترے گی؟ ڈبل لعنت اترے گی، اللہ کی لعنت. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ شرک ہے. کہتے ہیں وہ کعبۃ اللہ، وہ مکہ، وہ مالداروں کا حج ہے. یہ اجمیر، یہ غریبوں کا حج ہے. یہاں جاؤ، طواف کر لو، وہ چرنڈی بازو پڑی ہے، غلیظ پانی، اس میں نہا لو. زمزم ہے، کالا ہو چکا ہے پورا، غلیظ گجل پانی، گناہ کھینچ کھینچ کے پانی کالا ہو گیا. اس میں نہاؤ، ڈوبو اور چشتی بابا کے ساتھ چکر کاٹو، ہو جائے گا حج. وہ مالداروں کا حج، یہ غریبوں کا فری میں حج. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہم جعلنا، اللہم انا نعوذ بک من هذه الخرافات. اللہ بچائے ایسے خرافات سے امت محمدیہ کو. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، انسان غلو کرنے سے باز رہے. دوسری چیز، انسان خبروں کی جانب منہ کر کے نماز پڑھنے سے اپنے آپ کو بچائے. صحیح مسلم شریف کے 970 پر 2 نمبر کی حدیث، 972 نمبر کی حدیث میں نبی فرماتے ہیں: لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا علیہا. تم خبروں کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھو، تم خبروں پر مت بیٹھو. خبروں کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں اس کائنات کے اندر لوگ، ابھی ہمارے انڈیا میں یہ ہمارا قبلہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مغرب ہے. وہ مشرق ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے. ہم انڈیا والوں کو مغرب کی جانب مکہ پڑتا ہے، کعبۃ اللہ پڑتا ہے. ہم ادھر مغرب کی جانب اپنا قبلہ بنا کے نماز پڑھتے ہیں. یہ مغرب ہے، وہ مشرق ہے، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے. یہ مغرب اور یہ شمال کے بیچ میں یہ جو کارنر کا ایریا ہے، یہاں عراق بغداد پڑتا ہے.
یہاں عبد القادر جیلانی کی مزار ہے عراق کی جانب. لوگ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. کس کے لیے؟ عبد القادر جیلانی کے لیے. اس نماز کا نام ہے صلاۃ غوثیہ. صلاۃ غوثیہ آپ کے یہاں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے میں نہیں جانتا, ہمارے یہاں پڑھتے ہیں بریلی حضرات. ادھر طرف رخ کر کے. ایک مرتبہ میں مسجد میں گیا, دیکھا ایک بھائی ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں. میں سمجھا شاید اندھا ہوگا, قبلہ معلوم نہیں ہے, بیچارہ ادھر پلٹ کے کھڑ گیا, وہ بھی عصر کی نماز کے بعد. میں اسے پلٹایا, جیسے ہی پلٹایا تو پھر ادھر ہو گیا. میں بول رہا ہوں بھائی قبلہ ادھر ہے, تھوڑا ادھر ٹرن ہو جا. نہیں ادھر ہی ٹرن ہو گیا زبردستی. اس کے بعد نماز جب ختم ہوئی میں پوچھا یہ کون سی نماز ہے؟ ادھر بغداد شریف کے لیے صلاۃ غوث پاک پیران پیر عبد القادر جیلانی کے لیے ہم یہ نماز پڑھتے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب آپ سوچو دنیا میں ایک نبی کا بھی انتقال ہو جائے, ایک پیغمبر کا, ایک رسول کا جنازہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے. ایک نبی کی جنازے میں بھی نماز جنازہ اگر امت پڑھتی ہے فردن تو نبی کے نماز جنازہ میں بھی اللہ نے رکوع بھی نہیں رکھا, سجدہ بھی نہیں رکھا. کیوں؟ نماز جنازہ مومن کے لیے دعائے مغفرت ہے. اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ نماز جنازہ تم صرف دعا کر سکتے ہو, کسی انسان کے سامنے جھک نہیں سکتے, چاہے وہ نبی کی نماز جنازہ کیوں نہ ہو, بڑے سے بڑے پیغمبر کی نماز جنازہ کیوں نہ ہو, جھک نہیں سکتے, نبی کے سامنے نہیں جھک سکتے. اب یہ پیران پیر عبد القادر جیلانی کے لیے 2 رکعت ویسی نماز جیسے فجر کی نماز ہم پڑھتے ہیں, اس میں رکوع بھی ہے, اس میں سجدہ بھی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ سجدہ میں 21 نمبر آیت میں, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ خلقہن. تم سورج کے لیے سجدہ نہ کرو, تم چاند کے لیے سجدہ نہ کرو, اس خالق, اس مالک, اس پروردگار کے لیے, ایک اللہ کے لیے سجدہ کرو جس اللہ نے تم کو پیدا کیا, اسی اللہ کے لیے سجدہ کرو. سورج کے لیے بھی جائز نہیں, چاند کے لیے بھی جائز. عبد القادر جیلانی کو کہاں جی جائز ہو گیا؟ اب اس کو شرک نہیں کہو گے تو پھر کس کو شرک کہو گے جی؟ یہ شرک ہے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثر کلمہ پڑھنے والے شرک ہی کرتے رہیں گے. یہی لوگ ہیں وہ جو شرک کرتے ہیں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں, امداد کن از رنج و غم آزاد کن, در دین و دنیا شاد کن یا شیخ عبد القادر. امداد کن از رنج و غم آزاد کن. فارسی کا شعر ہے یہ. میری مدد کرو, میرے سارے غم دور کرو, در دین و دنیا شاد کن, میری دنیا اور آخرت آباد کر دو یا شیخ عبد القادر جیلانی. اے شیخ عبد القادر, اے شیخ میری دین و دنیا آباد کر دو. لوگ کہتے ہیں کس کو؟ عبد القادر جیلانی کو. اور احمد رضا خان بریلی کو بریلی حضرات کہتے ہیں, جو ان کے بڑے پیر ہیں احمد رضا خان, یہ کہتے ہیں 4 جانب مشکلیں ہیں, ایک میں, اے میرے مشکل کشا احمد رضا, لاج رکھ میرے پھیلے ہاتھوں کی, لاج رکھ میرے پھیلے ہاتھوں کی, اے میرے حاجت روا, اے میرے احمد رضا. احمد رضا کو انہوں نے حاجت روا بنا لیا, مشکل کشا بنا لیا. ادھر عبد القادر جیلانی کو دنیا اور آخرت کے غم دور کرنے والا اور ساری مشکلوں کو آسان کرنے والا, غم دور کرنے والا انہوں نے بنا لیا. جبکہ قرآن سورہ نمل آیت نمبر 62 میں 60 پر 2 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ. کون ہے تمہارے مشکلوں کو دور کرنے والا اور تم کو زمین میں خلیفہ بنانے والا؟ کیا کوئی اللہ کے سوا بھی تمہارا کوئی مشکل کشا ہے؟ اللہ سوال کر رہا ہے, اللہ سوال کر رہا ہے چیلنج کے طور پر, میرے سوا کوئی ہے تمہاری مشکلیں آسان کرنے والا؟ اب یہ بریلی حضرات, یہ مشرک حضرات کہتے ہیں ہاں اللہ تیرے علاوہ بھی ہے, عبد القادر جیلانی ہے, احمد رضا خان بریلوی ہے, یہ دور کرتے ہیں ہمارے مشکلیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر کی پوجا کرتا ہے, سارے اعمال اس کے برباد کر دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں یہ لوگ کعبۃ اللہ کو بھی چلے جائیں اور
حج اور عمرہ بھی کریں، نام لے لے کر پکاریں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، لبیک اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کیسے شریک نہیں کرتا؟ دعاؤں میں شریک کر رہا ہے، سجدے میں شریک کر رہا ہے، قربانی میں شریک کر رہا ہے، ہر نام ہر عمل میں شریک کر رہا ہے، اور کہتا ہے لا شریک لک۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ کعبے کو کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، 1000 ہاتھ شرک کر کے جا کر کہتے لا شریک لک، اللہ ہم شرک نہیں کرتے۔ یہی شرک ہے میرے بھائیوں، یہ شرک ظلم عظیم ہے، اس سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 13 میں، وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، وہ کھجور کی گھٹلی کے اوپر کا چھلکا بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ سورہ احقاف کی 5 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو پکارتے ہیں، قیامت کی صبح تک وہ ان کی آواز کو سن بھی نہیں سکتے، وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، قیامت کی صبح تک نہیں سنتے، تم کیوں پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ اور سورہ زمر کی 3 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا يُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، جن لوگوں کو ہم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے سفارشی بنانے کے لیے ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ اللہ سے قریب ہم کو کر دیں۔ یہ کیا کریں گے اللہ سے آپ کو قریب؟ یہ کیا کریں گے آپ کو اللہ سے قریب؟ ہمارے نبی اپنے بیٹی سے کہتے ہیں، اپنی پھوپھی سے کہتے ہیں، اپنے خاندان والوں سے کہتے ہیں یا معاشر قریش یا بنی ہاشم یا بنی عبد المطلب اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، او میرے خاندان کے لوگوں، تم اپنی جان کو جہنم سے بچانے کی فکر کر لو، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، اللہ کے سوا تمہیں کوئی نہیں بچائے گا۔ اور یہ کہتے ہیں یہ ہم کو اللہ سے بچائیں گے، اللہ سے کوئی نہیں بچائے گا، اللہ تعالیٰ سے آپ کو کوئی نہیں بچائے گا، سوائے اللہ کے کوئی آپ کا مددگار نہیں بنے گا۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا، یہ قریب رہنے والے، یہ درگاہ والے ہماری دعائیں سنتے ہیں، اسی لیے ہم جا کر یہاں دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ مومن 60 نمبر آیت میں وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے بندو تم تمہارے رب کو پکارو، تم اپنے اللہ کو پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں سنوں گا۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت قریب ہے اور میری دعائیں سننے والا ہے۔ سورہ ہود کی 61 نمبر آیت اور سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ بیان کر دو، جب بھی تمہارا پروردگار کے بارے میں تم سوال کرو، تمہارا رب تم سے بہت قریب ہے، جب بھی تم تمہارے رب کو پکارو، جب بھی اللہ کو پکارو تمہارا رب تم سے قریب ہے۔ اور تم سمجھتے ہوں گے ہمارے مشکل کشا بنیں گے، ہمارے حاجت روا بنیں گے، اللہ کے پاس جھگڑا کر کے جنت دلائیں گے۔ یوٹیوب پر میرا ایک بیان ہے اسلام کے نام پر دھوکہ، آپ وہ بیان ہو سکے تو سن لیجئے، اس میں جنت کی ایک ٹکٹ کے بارے میں بتایا ہوں۔ جنت کی ایک ٹکٹ، لوگ 250 روپے میں جنت کی ٹکٹ بیچتے ہیں، یہ ہمارے پیروں کا ولیوں کا شجرا ہے، اگر تم اس کے ہم مرشد ہیں، تم ہمارے مرید بن جاؤ تو ہمارے مرشدوں کے مرشدوں کے مرشد، ہمارے پیروں کے بڑے پیر تم کو جھگڑا کر کے جنت میں لے جائیں گے، جنت کی سرٹیفکیٹ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بنا اللہ کے پاس سفارش کر کے بتا دے، اللہ کی مرضی کے بنا منہ کھول کے بتا دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے
وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرے گا. قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، سورہ زمر کی 44 نمبر آیت میں 44 نمبر آیت میں کہہ دو میرے نبی ساری سفارشوں کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی پیر بھی اپنی مرضی سے سفارش نہیں کر سکتا، کوئی نبی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی مرضی کے. تم اس خوش فہمی میں پڑھ کر شرک مت کرو، یہ ظلم عظیم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہاں 3 قسم کے وسیلے جائز ہیں، ایک اللہ کے اسماء و صفات کا، دوسرا تمہارے نیک اعمال کا، تیسرا کسی زندہ انسان سے دعا کی اپیل کرانے کا. ان 3 جائز وسیلوں کے علاوہ چوتھا وسیلہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ شرک کے مترادف ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اگر کوئی انسان شرک کیا ہو اس کے حق میں دعا نہیں کر سکتے، بڑے سے بڑا پیغمبر بھی اسے نہیں بچا سکتا. جیسا کہ قرآن میں سورہ ہود 46 نمبر آیت میں اللہ نوح علیہ السلام کے حالات کو نقل کر کے ہمارے سامنے عبرت کے لیے بیان کرتا ہے. سورہ ہود میں جب نوح کا بیٹا کنعان پانی میں ڈوبنے لگا، باپ کو بیٹے کی موت دیکھی نہیں، دعا کرتے ہیں ان ابن من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. الہی یہ ڈوبنے والوں میں میرا بیٹا ہے، اللہ تیرا وعدہ حق ہے، تو احکم الحاکمین ہے، میرے بیٹے کو ہدایت دے، میری کشتی میں سوار ہونے دے. اللہ نے کہا فلا تسألنا ما لیس لک بہ علم، اے نوح ایسی چیز کا سوال مجھ سے مت کر جس کا علم میں نے تجھے نہیں دیا. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہیں تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے. تیرے بیٹے کے بارے میں نصیحت مت، سفارش مت کر، تیرے بیٹے کو ہدایت نہیں دیں گے، وہ جائے گا جہنم میں. قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کھڑے رہیں گے، ان کے پیروں کے نیچے ایک گڑھا رہے گا، اس میں آگ رہے گی، آگ میں ایک جانور رہے گا، ایک بری شکل کا جانور. کہا جائے گا تمہارے پیر کے نیچے دیکھو. ابراہیم خلیل اللہ اپنے پیر کے نیچے دیکھیں گے، جانور ہے، گڑھا ہے، آگ ہے. کون ہے یہ؟ کہا جائے گا یہ تمہارا باپ آزر ہے، یہ تمہارا باپ آزر ہے. دعا کریں گے اللہ اس سے بڑی شرمندگی اور کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ ایسی بری شکل کے جانور کے شکل میں عذاب میں جھلس رہا ہے، اللہ میرے باپ کو بچا لے. اللہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی رد کر کے کہے گا انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی. اے ابراہیم تیرے باپ کی دعا، ہم تیرے باپ کے حق میں کی دعا ہم تیری قبول نہیں کریں گے. مشرک چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ رہے، مشرک کتنا چھوٹا کیوں نہ رہے، دعا کرنے والا کتنا بڑا پیغمبر کیوں نہ رہے، اللہ کے اصول کے خلاف ہے تو اللہ ہرگز نہیں سنے گا، اللہ ہرگز نہیں سنے گا. اسی لیے شرک کرنے سے بچیں، آپ کو کوئی نہیں بچائے گا. اگر آپ مشرک ہیں، بڑے سے بڑے پیر کیا پیغمبر بھی آپ کو نہیں بچائیں گے. شرک ظلم عظیم ہے، بچیں. آپ اپنی زندگی میں اس دامن کو بچائیں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام ابو داؤد کی حدیث میں ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک راستے سے جا رہے ہیں، ایک جگہ سو گئے، اچانک دشمنوں نے ہمارے تلوار نکال کر ہماری گردنوں پر رکھ کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے کون جی تمہیں، اٹھو. اور ہم اٹھے اور مشرکین ہم سے سوال کر رہے ہیں کون تم؟ اے اللہ کے نبی کیا ہم اپنے آپ کو کافر بول کر جان بچا سکتے ہیں کیا؟ کافر بولے تو چھوڑتی انہوں، مومن بولے مار ڈالتی. اے اللہ کے نبی کیا ہم اپنے آپ کو کافر بول کر جان بچا سکتے ہیں؟ نبی نے کہا ٹھیک ہے تم اپنے آپ کو کافر بول کر جان بچا سکتے ہو. پھر دوسرا سوال کیے صحابہ، اے اللہ کے نبی اب کافر بولنے پر نہیں چھوڑ رہے، ہمارے سامنے ایک بت کو لا کر رکھ دیے، بولے ہم کو یقین آنے کے لیے اس کا سجدہ کر کے دکھاؤ. اے اللہ کے نبی کیا اس بت کا ڈپلیکیٹ سجدہ ہم کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے دل میں اللہ کے اوپر ایمان ہے؟ کیا ہم دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے ڈپلیکیٹ سجدہ کر کے جان بچا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں میرے صحابی سنو، ان قتلتا او حرقتا، اگر تم کو قتل کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، او حرقتا تم کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، جل جانا، لیکن اللہ کے علاوہ ریاکاری کے لیے بھی کسی کے سامنے سجدہ نہ کرنا، دکھاوے کے لیے بھی نہیں جھکنا، اللہ کو یہ برداشت نہیں. اللہ اکبر. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج یہ شرک کیوں پھیل رہا ہے؟ دو چیزوں کے سبب.
ایک ان کے پاس علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، جہالت کی وجہ سے پھیل رہا ہے. اور دوسرا اندھی تقلید. اندھی تقلید، ہمارے بابا جو کرے وہ کریکٹ، ہمارے دادا جو کرے وہ کریکٹ. کیا ہمارے ابا کو عقل نہیں تھی کیا؟ ہمارے دادا کو معلوم نہیں تھا کیا؟ اتنے بڑے بڑے مفتیاں ہیں، مولوی صاحب ہیں، کیا ان کو علم نہیں کیا؟ اندھی تقلید کی وجہ سے، صحیح دین کا علم نالج نہ ہونے کی وجہ سے یہ شرک پھیلتے جا رہا ہے. آپ لوگوں کی ذمہ داری، آپ علم کو پھیلاؤ، قرآن اور حدیث کے دلائل کو پھیلاؤ، اور اندھی تقلید کو روکنے کے لیے قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر پیش کرو. خود اللہ کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کو کسی دین کے مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم قرآن کی جانب لوٹو، حدیث کی جانب لوٹو، اللہ کی جانب لوٹو، رسول کی جانب لوٹو، تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے. جتنے بھی دنیا میں شرک کرنے والے ہیں ان سے میں ایک نصیحت آنا آموز کے طور پر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ اپنی زندگی میں قرآن مجید کو ایک مرتبہ ترجمے سے پڑھ لیں، انشاءاللہ تمہاری زندگی کے سارے شرک تم سے دور ہو جائیں گے. ایک مرتبہ قرآن ترجمے سے پڑھ لیجئے بس. شرک کرنے والوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں، میرا بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، شاید ساری دنیا سنے گی. قرآن کو نیوٹرل مائنڈ ہو کر، اپنے مائنڈ کو سالم بنا کر، بغیر کسی بریلی کے، کسی دیوبندی کے، کسی بھی ایک عقیدے کے، کسی شرک کے، کافر کے، ہندو کے، کسی بھی ایک عقیدے کو پاک کر کے قرآن کو ترجمے سے سائلنٹ مائنڈ ہو کر پڑھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ہدایت کے راستے اوپن کر دے گا، اور شرک کی دنیا سے آپ کو آٹومیٹکلی اللہ بچائے گا. قرآن کو ترجمے سے پڑھو بس. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جو لوگ اندھی تقلید میں گرتے ہیں کرشمے دیکھ کر، ہمارا بابا وہ کر دیا، ہمارا پیر یہ کر دیا. سیرت غوث پاک ایک کتاب ہے، سیرت غوث پاک عبد القادر جیلانی کے اوپر ایک لکھ کر کتاب ہے، انہوں نے لکھی ہے، جبکہ عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیۃ الطالبین ہے. آپ وہ کتاب بھی پڑھو، انشاءاللہ شرک کی دنیا سے باہر آ جائیں گے. غنیۃ الطالبین میں عبد القادر جیلانی کہتے ہیں قبروں پر سجدہ کرنا حرام، قبروں پر چادریں چڑھانا حرام، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا حرام، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھانا حرام. یہ تمام باتیں غنیۃ الطالبین میں ہے. لیکن انہوں نے ایک کتاب لکھی عبد القادر جیلانی پہ، سیرت غوث پاک. سیرت غوث پاک کے 191 نمبر پیج پر ایک واقعہ لکھتے ہیں. ایک مرتبہ مرغی کا سالن لے گئے عبد القادر جیلانی کے پاس، وہ کھا لیے، ساری ہڈیاں جما کے رکھے تھے. اب ان ہڈیوں پر ہاتھ رکھ کر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں قم باذن اللہ، تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. وہ ہڈیاں سب مرغی ہو کر کھڑی ہو گئی. ایک بار عبد القادر جیلانی جا رہے تھے اور ایک خبر کے اوپر لات مار کے کہتے قم باذنی، میرے آرڈر سے تو زندہ ہو جا. وہ خبر پھٹ گئی اور خبر سے مردہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا. ایسے واقعات لکھ کر عبد القادر جیلانی کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں، اللہ کے برابر بٹھاتے ہیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. بعض لوگوں نے نبی کو لے جا کر اللہ کے درجے پر بٹھا دیا. وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی جو خدا ہو کر عرش پر بیٹھا تھا وہ مصطفیٰ کا روپ دھارن کر کے زمین پر اتر پڑا ہے. کسی نے نبی کو اللہ کے درجے پر بٹھا دیا، کسی نے عبد القادر جیلانی کو خدا کے درجے پر بٹھا دیا. نعوذ باللہ من ذالک من ہذہ الخرافات. میرے بھائیوں، یہ تمام شرک ہیں. ایک عورت آئی جو بانجھ تھی کئی سال سے عبد القادر جیلانی کے پاس. سفینۃ الاولیاء صفحہ نمبر 19 میں یہ واقعہ لکھ کر ہے. وہ کہتی ہے عبد القادر جیلانی مجھے اولاد نہیں ہو رہی ہے، میں اللہ سے مانگ مانگ کر تھک گئی. عبد القادر جیلانی کہتے ہیں تجھے اولاد ہوگی، یا اللہ یہ میری مرید نہیں ہے، اسے اولاد دے. اے عورت تو حاملہ ہوگی، تجھے ضرور بچہ ہوگا، تو جا. چند دنوں کے بعد وہ عورت حاملہ ہو گئی اور وہ مانگ رہی تھی لڑکا چاہیے. اسے پیدا ہوئی لڑکی، وہ لڑکی لے کر پھر روتے روتے آ گئی. اے عبد القادر جیلانی میں آپ سے کیا مانگی تھی، آپ کیا دے دیے؟ میں تو لڑکا مانگی تھی، آپ نے لڑکی دے دیے. بولے اس پر کپڑا اڑاؤ اور گھر جاؤ، گھر جا کر دیکھنا وہ لڑکا ہو جائے گا. اب گھر جا کر دیکھ رہی ہیں لڑکا ہو گیا. سب جھوٹے موٹے واقعے ایسی کتابوں میں لکھ کر ان لوگوں کو لے جا کر خدا کے درجے پر بٹھا دیا. جبکہ عبد القادر جیلانی توحید پرست تھے، اچھے اللہ کے نیک بندے تھے، ان کی کوئی غلطی نہیں. ان کے اوپر منسوب ایسے واقعات کی کتابیں لکھ کر ان کو خدائی درجہ دے دیے، مشکل کشا بنا لیے. ان کے نام کی ربیع الاخر کے مہینے میں جانور ذبح کر کے 11ویں کرتے ہیں. یہ 11ویں کیا ہے؟ شرک ہے. نبی نے فرمایا من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا اس نے شرک ہے. شرک ہے.
یہ 11ویں کرنا شرک ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں۔ آئیے آخر میں شرک اصغر وہ 6 قسم کے ہیں، وہ 6 قسم کے شرک اصغر بتا کر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ الریاء من الشرک۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ کانت دجال کے بارے میں بتائے۔ کانت دجال کے بارے میں سنتے سنتے صحابہ ڈر گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر والریاء۔ تم لوگ کانت دجال سے اتنا ڈرتے ہو، کانت دجال سے بھی زیادہ میری امت پر میں ڈرتا ہوں کہ میری امت ریاکاری میں مبتلا ہو جائے گی، اور یہ شرک اصغر ہے۔ الریاء من الشرک، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا شرک، دکھاوے کے لیے صدقہ دینا شرک، دکھاوے کے لیے روزہ رکھنا شرک، شرک ہے، شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ دوسرا، غیر اللہ کے نام کی قسم کھانا شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ میرے ماں کی قسم، میرے باپ کی قسم، میرے پیران کی قسم، یہ شرک ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ آپ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نبی نے فرمایا من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے غیر اللہ کی قسم کھایا اس نے شرک کیا۔ نمبر 3، اگر کوئی بدشگونی لیتا ہے، فال، یہ میرے گھر پر کوا الو بیٹھنے کی وجہ سے میرے گھر والا مر گیا، راستے میں بلی آڑا چلی گئی، میرا کام فیل ہو گیا، میرے ہاتھ میں کھجلی صبح سے ہو رہی تھی اسی لیے میرے پیسے گم ہو گئے، میرا دکان منگل کے دن اوپن ہوا ہے اسی لیے میری دولت پوری نگل کر چلی گئی، میرے گھر میں جھاڑو شام میں لگا دیا گیا، گھر کی برکت سب چلی گئی۔ ایسے فال، بدشگونی کے فال لینا شرک ہے، یہ شرک اصغر ہے، ایسے فال نہیں لینا چاہیے، یہ تمام شرک میں داخل ہیں۔ اور نمبر 4 یہ کہنا کہ جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے جو آپ چاہیں ویسا ہی ہوں گا۔ ارے جو اللہ چاہے وہ ہوں گا، جو آپ چاہے وہ کہاں ہوں گا؟ جو آپ چاہیں وہ نہیں ہوں گا، جو اللہ چاہے وہی ہوگا۔ یہ کہنا جو اللہ چاہے جیسا آپ چاہے ویسا ہی ہوگا، یہ کہنا شرک میں داخل ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے ان شئت ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جیسا اللہ چاہے ویسا ہوگا، جیسا اللہ کو پسند ہے، جیسا اللہ چاہے، ثم ان شئت، پھر اس کے بعد جیسا آپ اللہ کی مرضی کے مطابق مشورہ کرو ویسا ہوگا، یہ کہنا درست ہے۔ لیکن یہ کہنا جیسا آپ چاہیں ویسا ہوگا، یہ شرک میں داخل ہے۔ اور نمبر 6، تعویذ، پلیتے، گنڈا اپنے گلے میں لٹکانا، ان التوالا والتمائم الشرک، محبت کا تعویذ، پلیتے، گنڈے گلے میں لٹکانا یہ شرک میں داخل ہے۔ محبت کا تعویذ، بابا کہتا ہے میرے بیٹے تو میرے پاس آ جا، اتنے پیسے دے دے، میں تجھے تعویذ دوں گا، تیری مشکلیں دور ہو جائیں گی، یہ فوٹو لے لے، اس کے اندر دکان مکان کی خیر و برکت ہے، تیرا گھر آباد ہو جائے گا۔ وہ اس کا خود گھر برباد ہوا پڑا ہے، وہ دوسروں کو آباد کرنے کے لیے نکلا ہے، اور کہتا ہے بیٹے یہ تعویذ لے لے، صبح سے میں بھی کھانا نہیں کھایا ہے، 100 روپے دے دے، میں بھی ناشتہ کروں گا، اس میں برکتیں ہی برکتیں۔ ارے اتنی برکت ہے تو پورے تعویذ تیرے گلے میں ڈال لینا، اتنے برکتیں فوٹو میں ہے تو پورے گھر کے دیواروں پر تو ٹنگا لینا۔ وہ دوسروں کو کہتا ہے لے لے بابا، بیٹے لے لے، تیرا گھر آباد ہو جائے گا، اللہ چھپر پھاڑ کے دے گا۔ بیٹے ایسا ویسا نہیں دے گا، چھپر پھاڑ کے دے گا، چھپر بھی نہیں پھٹے گا، کوئی کھجڑا بھی نہیں پھٹے گا، جو پھٹے گا انسان کا جیب پھٹے گا یا اس کا مائنڈ کا عقل کا پورا عقیدہ پھٹے گا۔ یہ انسان اپنی دنیا آباد کرتا رہے گا، پیٹ پالو مشرک پاکھنڈی علماء کہتے ہیں ایسے، یہ سب شرک میں داخل ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تمام شرک اکبر، شرک اصغر سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے اس پروگرام کا انعقاد کر کے مجھے یہاں تک دعوت دی، میں تمام ذمہ داروں کا اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو میری طرف سے ایک نصیحت یہ دینا چاہتا ہوں، یہ دینی اجتماع، یہ دینی پروگرام جو کیا جاتا ہے یہ انمول ہیں، دنیا کے دعوت کے یہ مرکز یہ انمول ہیں، اسے آپ حقیر نگاہوں سے مت دیکھو، اسے آپ رسم و رواج کے طریقے سے مت دیکھو، چلو مہینے میں ایک مرتبہ کوئی عالم آئیں گے، 1 گھنٹہ بیان سن لیں گے، خوب بریانی کھا لیں گے، نکل جائیں گے۔ میرے بھائی یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے، یہاں آپ کی ٹریننگ دی جاتی ہے، یہاں آپ کو تیار کیا جاتا ہے۔ امت کے اندر جتنا شرک ہے اس کو دعوت دینے کے لیے آپ لوگ دین کے دائی ہیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی آپ کو پہنچے، آپ کی ذمہ داری آپ دوسروں تک پہنچاؤ۔ ان پروگراموں کو حقیر مت سمجھو، ان پروگراموں کو چلانے میں مدد کرو، اپنے مال سے، اپنے وقت سے، اپنے مشوروں سے اس کا ساتھ دو، اس پروگرام کو اور بڑھاؤ، اسے کبھی ناکام ہونے میں پیچھے مت رہو۔ یہ انمول ہے دعوت کے کام جو آپ کر رہے ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں میرے پروردگار کا، جس اللہ نے مجھے علم سے نوازا،
پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. اللہ تعالیٰ میرے زبان سے جتنا حق نکلا ہے اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے نکلا ہے. اللہ ان حق باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی لغزش زبانی عجلت لسانی سے کوئی غلطی بھی ہوئی ہے وہ میری طرف سے یا شیطان کی طرف سے ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہر حق باتوں پر عمل کر کے ہر شرک اور بدعات سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.